حضرت یہ مثال یاد رکھا کریں. میں مثال اس لیے جلدی دیتا ہوں کہ مثال دینا بھی رب کی بھی سنت ہے, میرے آقا کی بھی سنت ہے. تو بات کرنے سے قبل جب مثالیں دیں گے اس کی سنت کو یا اس کے محبوب علیہ السلام کی سنت ادا کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب الگ مل جائے گا. تو بات بھی جلدی سمجھ میں آ جائے گی. ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان مبارک کے قریب جب گھر آتے نا, ان کا آنا, ان کا جانا, ان کا بیٹھنا, گفتگو کرنا, کھانا, مجھے محسوس ہوتا کہ جس طرح میرا آقا علیہ السلام کو خوشی ہے, خوشی ہے, مجھے محسوس ہوتا. آپ فرماتی میں آخر کرنا میں نے پوچھنے پہ مجبور ہو, میں نے عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی خوشی ہے, آپ کو کوئی مسرت ہے. تو میرا آقا علیہ السلام تبسم فرمایا, چہرہ نیچے کیا, اٹھا کے فرمایا عائشہ عائشہ آقا حاضر لبیک. فرمایا آپ کو پتہ نہیں کہ مجھے کیوں خوشی ہے, مجھے کیوں خوشی ہے, مجھے کیوں مسرت ہے. آقا جی تو پوچھ رہی ہیں. فرمایا ان قریب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہر عظیم شہر مبارک رمضان مبارک کی صورت میں بخشش و مغفرتوں کا خزانہ لے کے آ رہا ہے. تو مجھے کیوں نہ خوشی ہو, نمبر 1. نمبر 2, آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک جانے لگتا, چند دن رہ جاتے, تو آقا علیہ السلام کے چہرے پر مرجھا جاتا, غمگین ہو جاتا. تو میں نے کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین کیوں ہیں, آپ پریشان کیوں ہیں. آقا علیہ السلام میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو علم نہیں کہ میں غمگین کیوں ہوں. کیا کہ یہ تو پوچھ نہیں ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبصورت مہمان آیا, اس سے ہم نے دوستی قائم کی, تعلق جوڑا, پیار کا, محبت کا, اتباع کا استقبال کیا. ابھی دوستی قائم ہی ہوئی ہے, وہ ہم سے جدا ہوئی, وہ ہم سے جدا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے دیکھا نہیں کتنی بہاریں تھی رمضان مبارک, اور سب سے بڑی بہار کیا ہے کہ یہ بخشش کا سیزن ہے, یہ مغفرت کا سیزن ہے, اور اللہ تعالیٰ موقع پر خود موجود ہے. دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, میں اہل علم نہیں ہوں. اکثر یہ سوسائٹیاں بنتی ہیں نا, تو کئی سوسائٹیوں کے باہر انہوں نے بہت بڑے وہ بورڈ لگائے ہوتے ہیں نا, 5 مرلہ, اوپر لکھتے ہیں سنہری موقع, اوپر کیا لکھتے ہیں, اور پتہ نہیں سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. یہ بات میں کچھ کہہ گیا ہوں, پتہ نہیں میں نے کیا کہا, کچھ جملہ میرے منہ سے نکلا ہے. اوپر سنہری موقع ہے اور آدمی موقع پر موجود ہے, ٹیلی فون بھی ہے, اور پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے. سنہری موقع, لیکن ایسے کرنے والے بدبختوں کا علم ہے کہ چادریں دو ہی. تو جتنے لوگوں سے دو لگا لے, جتنی بے ایمانی فراڈ کر لے, حضرت صاحب چادریں دو ہی ہیں. جانا تو سلیپوں کے نیچے ہے, کچھ نہیں تیرے ساتھ جانے. لیکن خدا کی قسم اگر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, مسکرا کے ملیں, اس کے ساتھ اچھے انداز میں محبت کریں, پیار میں کریں. پیسہ تو تجھے ملنا ہی ملنا ہے اس پلاٹ کا محترم, سوسائٹی کا پیسہ ملنا ہی ملنا ہے, لیکن خدا کی قسم اچھے انداز میں ملنا, اخلاق کے ساتھ ملنا, مسکرا کے ملنا, اچھا برتاؤ کرنا, اس کا صلہ تمہیں الگ ملے گا, اس کی قیمت الگ ملے گی. بہرحال ایک بات کر رہا تھا, اوپر کیا لکھا ہوتا ہے سب سنہری موقع, 5 10 15 کنال, ٹھیک ہے جی, آدمی موقع پر موجود ہے. تو کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا, پتہ نہیں آپ میرے ساتھ تائید کریں یا نہیں کریں گے. بس اوقات آدمی موقع پر نہیں ہوتا, دفتر بند ہوتا, اور اگر ٹیلی فون لکھا ہو نا تو وہ ٹیلی فون کرتے تو ٹیلی فون بھی بند ہوتا. اوپر کیا لکھا ہے سنہری موقع, جلدی آئیں جلدی کیا کیا جملے لوگوں نے لکھ دیے یار, اور کئی لکھتے ہیں نام ہی کافی ہے. کیا لکھتے ہیں نام ہی کافی. جب میں جملہ پڑھتا ہوں نا میں کہ بالکل ٹھیک ہے, نام ہی کافی. تو مجھے ایک جملہ یاد آ جاتا ہے, اگر کہو میں بیان کر دوں. 3 کاموں میں, میں ابھی وہ باتیں ان سے مکمل کرتا ہوں, 3 باتوں میں بندہ پھنس گیا, رگڑا گیا. حقیقت 3 باتوں, نام, میرا نام, کہ لوگ کہتے ہیں نام کمایا ہے. نام تو کیا کہتے ہیں, نام کو بڑا نام کمایا ہے. نام,
لباس، مکان، آپ کہتے کوئی بات. ہاں اگر یہ نام، لباس، مکان اگر ان نعمتوں میں رہ کر تو مجھے یاد کرے نا تو پھر میں بھی کمال کروں گا. کیا بات بہت کمال کروں گا. اگر ان تینوں میں اگر پھنس کر تو مجھے بلائے گا تو تیرے مرنے کے بعد، روح نکلنے کے فوراً بعد ان تینوں کو بدل دوں گا. تینوں کو بدل دوں گا. مولا وہ کیسے؟ فرمایا نام تو مرحوم میں بدل دوں گا. تو نام کماتا تھا، نام تو فقط میرا تھا. فرمایا پھر تو اب آج کے بعد تو کون ہے؟ تو مرحوم ہے. لباس آج کے بعد یہ کفن ہے. مقام آج کے بعد یہ قبر. اندازہ لگائیں تینوں کو رب نے سب سے پہلے بدلا. لیکن خدا کی قسم میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں آج استقبال رمضان شریف کی اس خوبصورت محفل میں بڑے وثوق سے اور برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر تینوں میں رہ کر مکان بھی کمال ہو، لباس بھی کمال ہو، نام بھی مشہور ہو، ادھر جائے لوگ استقبال کریں، لیکن پھر بھی عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، محبت بھی ہو، خدمت بھی ہو، خیر خواہی بھی ہو، تعاون بھی ہو، حسن اخلاق بھی ہو، مسکرات بھی ہو، پھر یہ سارے کام کر کے پھر ان تینوں میں رہ کر پھر رب کو یاد کرے، تنہائیوں میں بھی، خلوتوں میں بھی ان کی یاد میں گم رہے. رب کہتا کوئی بات نہیں، تیرے مرنے کے بعد بھی تیرا نام زندہ رہے. مرنے کے بعد بھی تیرا نام زندہ رہے گا، تیرا لباس بھی زندہ رہے گا، تیرا مکان بھی زندہ رہے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ لیکن شرط ہے، لیکن شرط ہے کہ تو نے مجھے بلانا نہیں. یہ خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے. تو دنیا میں ان کاموں میں گم ہو کر تو مجھے یاد کر، اور تو قبر میں ہوگا سارا کانا تیرے گیت گائے گا. سارا کانا جب تجھے یاد کرے گا نا تو اچھے لفظوں میں یاد کرے گا، اچھے لفظوں میں. تو جب انہوں نے تجھے اچھے لفظوں میں یاد کرنا نا تو تیری زندگی میں اگر اونچ نیچ ہوئی بھی نا تو میں نے ختم کر دیا. میں نے اونچ نیچ کو نہیں دیکھنا، میں نے تو تیرے حق میں اپنے بندوں کے بیانات کو دیکھنا. بے شک جو ان کے بیانات تیرے حق میں آ گئے تو میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اپنی مخلوق سے پیار ہے. تو جو میری مخلوق سے پیار کرے میں اس سے پیار کرتا ہوں. جو میری مخلوق سے پیار کرے میں اس سے پیار کرتا ہوں. بس اصل میں کام یہ ہے. آئیے مترفق ادھر چلتے ہیں. آنے کے پر خبر دینا بھی سنت ہے، آنے پر مبارک دینا یہ بھی سنت ہے. رمضان شریف کے آنے پہ خوش ہونا یہ بھی سنت ہے. جانے پہ غمگین ہونا یہ بھی سنت ہے. جس کی ہے میرے آقا علیہ السلام کی. اب آئیے محترم ٹائم کافی ہوتا جا رہا ہے تو اگر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ایک مہینہ آ رہا ہے. برابر ایک میں بات میں شامل کرنا چاہتا ہوں اس مہینے کے مناسبت سے نا، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. بڑی خوبصورت ہے. اس وقت الحمدللہ ہم سب کو 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. کیا بات، اور سب کے نام اعمال میں رب نے لکھ دیا، فرشتوں نے لکھ دیا. محفل کا کروانے والے، محفل میں شریک ہونے والے سب کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا. کیوں کہ آج کا پروگرام استقبال رمضان مبارک میں ہو رہا ہے. کیا بات، آخر یوم من شعبان. میرے آقا علیہ السلام نے آخری دن میں تفصیل خطبہ دیا اور رمضان شریف کی آمد کی کیا خبر دی. اور پھر میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام دل میں تڑپ پیدا کر دی، تیار کیا. اگر یار ہم اپنے گھر والوں کو تیار کریں، بیوی کو بھی اللہ کی بندی تیاری کرنا آیا ہے روزانہ کہیں کہ اللہ کی بندی تیاری کر، مجھے یہ بتا گھر میں کون کون سامان لانا ہے. یار خوشی ہو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کیا کیا چیز لانی ہے سحری کے لیے، افطاری کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور اگر باصیت ہے تو پھر بیوی سے مشورہ کریں کہ ہم نے والد صاحب سے مشورہ کریں کریں کہ ہم نے رمضان شریف میں کچھ لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے نا، ہو بھی غریب اور ہو بھی روزہ دار. کیا بات. تو پھر اس کے گھر بھی اس طرح جائے کہ رب کے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو. پھر میں نہیں بتا سکتا کہ اس کا درجہ رب کی بات کرنی ہے. بے شک بے شک. کیا بات، ماشاءاللہ. کل میرے تک شکران ہوتا ہے اتوار والے دن، ہر اتوار کو بعد مغرب پچھلا اتوار پروگرام ابانا مل گیا تھا، وہ ہر طرف میں ہو گیا، دونوں طرف سے گئے. ان کا میں اشاعت بات کر دیا میں عزت کر کے آ جاؤں گے، لیکن وہ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ہماری طرف سے فارغ ہو گئے. تو میں کل اس پروگرام میں نا میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ یہ تقریباً 6-7 لاکھ میری زکوٰۃ ہے، تو اس طرح میں کرتا ہوں. میں نے ایک بات بتائی، میں کہ ہاں میں مفتی تو نہیں ہوں، اہل علم نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیں ویسے خیرات کریں نا
تو حق نہ کو کون ہے کوئی بات نہیں، وہ خیرات. لیکن زکوٰۃ فرض، اگر زکوٰۃ تیری حقدار کے تک حق نہ پہنچا تو تیری زکوٰۃ ادا نہیں. بے شک. اب لوگوں نے اس زکوٰۃ کو ٹرکوں میں لائی. کیا؟ اب زکوٰۃ کے فریضہ کو لوگوں نے ٹرکوں میں تبدیل کر دیا. بالکل. اب ٹرک وہاں کھڑا کر دیا، آٹا تقسیم ہو رہا ہے. اللہ کے بندے یہ زکوٰۃ ہے تیری. ہاں اگر ویسے خیرات ہو رہی ہے وہ الگ چیز ہے. اگر زکوٰۃ تیرا فریضہ ہے اس طرح کرے گا تو ادا نہیں ہوگا. یہ تیری زکوٰۃ حقدار تک نہیں پہنچنی. بے شک. بے شک. اب یہ تفصیل گفتگو، اس میں اور باتیں کافی ہیں، لیکن ایک بات اور شامل کرتا ہوں بڑی خوبصورت ہے. مثلا میں اپنے گھر کے سامنے یا روڈ پر میں نے ایک ٹرک جناب آٹے کا، ٹرک جناب گھی کا، ٹرک جناب چینی کا میں لوگوں کو تقسیم کر رہا ہوں، اور میرے سکے بہن بھائی بھوکے مار رہے ہیں. کچھ نہیں قبول ہے، کچھ بھی نہیں قبول. کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے وہ اقرب. اللہ. پہلے گھر والوں کو دیکھیں، واہ. پہلے میں گھر والوں کو دیکھوں، یہ گھر والوں کو دیکھیں، گھر والوں کو دیکھیں، یہ گھر والوں کو دیکھیں، یہ گھر والوں کو دیکھیں. سارے جو باصیت ہے ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کو دیکھے. پورے پاکستان والے اپنے گھروں کو دیکھے. کوئی رہ جائے گا غریب؟ نہیں رہنا حضرت صاحب، نہیں رہے گا. اور پھر الحمدللہ رمضان مبارک میں جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے فمن ادى 70 فریضا فیما سوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا پتہ یہ شہر عظیم، شہر مبارک. پتہ کیسا مہینہ ہے؟ آقا کیسا ہے؟ فرمایا ادھر شروع ہوا نہیں، ادھر 70 گنا اضافہ ہوا ہے. کیا بات. سبحان اللہ. 70 گنا. کیا؟ 70. ادھر وہ آنے سے پہلے مبارک وہ آمد کی خبر دے رہا ہے تو 100 شہیدوں کا ثواب، اور اگر آنے پر مبارک دے تو 100 کو 70 سے ضرب دے دے. اتنا شہیدوں کا ثواب تیرے نامہ میں لکھا جائے گا. یہ رمضان شریف کی برکتی ہے. لیکن ایک بات اور بھی کرو، یہ سمجھانے کے لیے. کس کے لیے؟ سمجھانے. دیکھیں مریض علی سفر، مریض اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ رمضان شریف کو روزہ چھوڑے اور بعد میں قضائی رکھے. ویسے اگر روزہ رکھ کے توڑتا ہے تو 60 روزے پڑیں گے. کتنے؟ 60. کتنے؟ 60. اور وہ بھی روزے لگاتار رکھے. اگر ایک کم 60 روزے رکھ لیے، ایک روزہ رہ گیا ناگا ہوا پھر سیرے سے رکھے. اب تو لوگ مغالطے میں تو پتہ لگنا ہے مرنے کے بعد. یہ تو مرنے کے بعد پتہ لگنا ہے نا. نہیں کچھ مجھے یہ بتاؤ، ماشاء اللہ سب اہل علم بیٹھے ماشاء اللہ، 11 منٹ کوئی پکڑ ہوئی ہمیں؟ کسی مولوی نے، کسی مفتی نے، کسی علامہ نے، کسی اہل علم نے، کسی پیر نے فتویٰ لگایا اے تو سریام کھا رہا، کہا کسی نے؟ بولی کہا کسی نے؟ یار 11 مہینے رب نے ہمیں اتنی چھوٹ دی ہے، کھا بھی کر رہے ہیں، تو یار اگر ایک مہینہ وہ بھی اذان سے لے کر فجر کی اذان سے قبل اور مغرب کی اذان تک بس اتنا وقت ہے، رب کہتا بس تو نے نا سال کے بعد اتنا سا وقت تو نے میرے حکم کی تعمیل کرنی. کیا بات. یار افسوس ہے تو اتنی تعمیل نہیں کر سکتا. نہیں ہونا کیا ہے؟ اور اگر تو روزے کے حد میں مر جائے تو کمال نہیں. نہیں کمال نہیں. ایک مہینہ ایک بندہ جناب یہاں لوگوں کو مار رہا ہے، تڑپا رہا ہے. مدینۃ المنورہ، مدینۃ المنورہ کیا میرا آقا کا شہر ہے، وہاں کی کیا شہادت ہے، وہاں کا کیا مرنا ہے جناب، وہاں کا کیا دفن ہے. کہہ رہا ہے جب وہاں پہنچا تھوڑا سا بیمار ہوا، جلدی ٹکٹ ہو کے کراؤ یار. میں گیا اور یار سرکار کا شہر، اور نہیں اور میرے بچے اور میرے اللہ کے بندے، اور وہاں تو لوگوں کو تڑپاتا تھا، اور اگر موت وہاں اگر آ جائے کانا میں تو تجھے دفن کہاں کریں گے؟ کانا قبرستان میں. اور انہوں نے گھر میں کوئی شیشے کمرہ تیار نہیں کرنا کہ تیری لاش کو کمرے میں رکھ دینی ہے. انہوں نے پھر بھی انہوں نے تمہیں گلا کھود کر اس کے اندر گرانا ہے. کہاں کانے کا قبرستان، کہاں لاہور کا، کہاں کراچی کا، کہاں پنڈی کا، اور کہاں مدینہ المنورہ جنت البقیع. کیا بات. اللہ کے بندے مجھے بتا تو صحیح یار. اور تو خوش نصیب ہے کہ تجھے موت آئے مدینہ المنورہ میں اور جنازہ ہو مسجد نبی شریف میں. پھر یہاں کتنے بندے چلے جائیں گے ادھر جنازے میں؟ زیادہ 1000 چلے جائیں گے اور 2000. اور مسجد نبی شریف بڑی ہوئی تیرے پیچھے جنازہ پڑ، اور پھر تو دفن ہو رہا ہے سرکار کے قدموں میں. کعبہ ادھر ہے، آقا سے قدم ادھر ہے، اور پاکستان بھی میرے آقا کے قدموں میں ہے.
تو جنت البقیع میں آقا کے قدموں میں، ہم سرکار کے قدموں میں ہیں اور ملتزم اپنا ملتزم کی طرف ہیں، مقام ابراہیم کی طرف ہیں. ہم محترم پاکستان خوش نصیب ہے، برے صغیر کے لیے میرا آقا نے نہیں فرمایا، قیمت میں فرمایا مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی، ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی، ادھر سے خوشبو آ رہی. کیوں؟ خدا کی قسم ایک وقت تھا کہ یہ برے صغیر کے جتنے علم تھے یہ ان کے شاگرد تھے، لیکن برے صغیر پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ سارا برے صغیر تھا، لیکن جہاں اتنی زمین زرخیز تھی، اتنا اشتیاق تھا، اتنی طرب تھی، اتنی محبت تھی، اتنا عشق تھا، اتنا لگاؤ تھا، خدا کی قسم اتنی طرب تھی علم کی کہ یہ شاگرد تھے ان کے، پھر زرخیز مٹی میں پلنے والے پیدا ہونے والے نے اتنی محنت کی کہ عربی ان کے شاگرد ہوئے. کمال نہیں یار، کتنی رب کی عطا ہے. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ اگر رمضان مبارک کے مہینے میں اگر ایسا معاملہ ہو تو کمال نہیں یار. اگر تو وہاں دفن ہو جائے تو کمال نہیں یار، دفن تو ادھر بھی ہونا ہے، تو دفن تو اگر ادھر ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے شہر مدینہ میں مر جائے اور دفن ہو جائے میرے شہر مدینہ میں، میرا وعدہ ہے کہ قیامت کو میں اس کی شفاعت کروں. کیا کروں گا؟ شفاعت. بہرحال میں ٹائم آپ کا کافی لے چکا ہوں، کچھ کر بھی نہیں سکا. تو آقا علیہ السلام نے اب بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ. تو میں ایک بات کرنے لگا تھا، مریض اور مسافر کو کس نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی؟ اللہ تعالیٰ. نہیں پریشان ہو گیا آپ جب آپ کہنے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کو 100 شہیدوں کا بھی ثواب مل جائے، بہت سارے. دوران گفتگو ہاتھ کھڑے میرا کن ہاتھ نہیں کھڑے کروا، سبحان اللہ نہیں کروائی. میرے آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ضرور استعمال کیا ہے وقت وقت. ہاں بولیے صحابہ میں نے کیا کہا، بولیے میرے صحابہ میں نے کیا کہا. میں نے جب سے یہ پڑھا میں جملہ اختیار کر دیا، میں کہ چلو یہ بولے یا نہ بولے مجھے تو ثواب ملتا رہے گا، مجھے تو ملے گا نا. میں اگر 10 مرتبہ کہتا ہوں تو 1000 شہیدوں کا ثواب مجھے مل گیا. بھئی آقا کی اداؤں کو ادا کرنے میں تو ضرور ہے، اس سے میں لطف ہے. اور میں جب ایسے اداؤں کو ادا کر رہا ہوتا ہوں نا تو میری نظر سلیبوں کے نیچے ہوتی ہے کہ پہلی ملاقات آقا علیہ السلام سے تو جتنا سرکار کی اداؤں سے پیار کریں گے اتنا پیار آگے سے ملے گا. ہے کہ نہیں بولیے؟ بلکہ اس کو یوں کہنے کہ جتنا پروٹوکول ہم اپنی حیثیت کے مطابق آقا کی اداؤں کو دیں گے اپنانے کی صورت میں، اس سے بڑا پروٹوکول میرا آقا ہمیں دے گی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدری، یا علی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سارے مل کے بولو، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، 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 سیدی مرشدی. یا نبی، یا نبی، رمضان شریف، رمضان شریف، رمضان شریف، رمضان شریف. کیا بات، اگر صاحب جو نعرہ لگا دیا رمضان شریف کمال ہو گئی. کیا بات، ہائے ہائے. چلو میرا بیان تو اپنی جگہ پہ ہے نا، پھر میرے بیان وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ نعرہ تو سب کو پہنچ گیا ہے. کیا بات، اور سب کو پتہ لگا کہ آج کا پروگرام رمضان شریف کے استقبال میں کے لیے، بے شک، بے شک، رمضان شریف کے استقبال میں ہو رہا ہے. آئیے محترم بڑے اختصار کے ساتھ میں ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. مریض اور مسافر کو اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جب وہ روزہ رکھے گا نا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس روزے کا ثواب جب قضائی دے رمضان شریف کے مطابق ملے، لیکن نہیں، رب کی طرف سے اجازت ملنے کے باوجود یہ شخص قیامت تک بھی زندگی ملے نا تو سال بعد نہیں روزانہ روزے رکھے اور قیامت تک رکھے. یہ سارے روزے رمضان شریف کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مثلا رمضان شریف کا مہینہ آیا، آپ بیٹھے، آپ نے کہا سبحان اللہ، قیامت تک ایک بندہ زندگی مل جائے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت تک کرتا جائے. یہ ساری ایک طرف
اور رمضان شریف میں ایک مرتبہ کرنا ایک طرف. کیا بات. وہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہ 70 گناہ ہے. وغیرہ قرآن اب مطلب میں پھر کافی آگے چلا جاؤں گا. میں صرف 2-3 باتیں اور کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. لیکن میں بات کرنے لگا تھا آپ کے ذوق کے لیے شمال معظم کے مہینے کے حوالے سے. وہ آپ نے سنی ہوگی لیکن میرے دل کرتا میں بیان کر دوں کیونکہ ابھی دیر کو کافی رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں الحمدللہ آپ بھی شروع کر دیں میں بھی شروع کر دوں گا کہ نہیں جی. بے شک. آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ رجب کی عبادت سے بدن پاک ہوتا ہے, اس مہینے کی عبادت سے دل پاک ہوتا ہے, اگلے مہینے کی عبادت سے روح پاک ہوگی. اور 3 مہینوں کو فضیلت آتے ہیں. پہلا مہینہ رب کا, یہ مہینہ میرا, آقا فرمایا میرا, فرمایا رمضان میری امتیوں کا مہینہ. کیا بات. کہ نہیں جی. تو ہم 2 مہینوں ایک مہینے سے گزر آئے ہیں, ایک مہینے سے گزر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے بڑی پیاری بات میں آپ کو میں سنا دوں. چلو آپ کے کہیں نے سنی ہوگی کہیں نہیں سنی ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا, لیکن اکثر ہم سے پوچھتے نا جب رجب کا مہینہ تھا نا, ہاں جی کوئی وظیفہ کوئی خاص ہو رجب المرجب کے مہینے کا تو ہم بتاتے ہیں یہ کرو. کوئی پوچھتا جہاں جی شمال معظم کے مہینے میں کوئی خاص وظیفہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ پڑھو. وہ کہتا ہے جی رمضان شریف میں کون سا مہینہ کون سا وظیفہ, اکثر پوچھتے لوگ. تو اگر اس مہینے کے بارے میں پوچھے تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمانا شمال معظم کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ؟ نبی پاک کا مہینہ. تو نبی پاک کے لیے ہم نے ایک کام کرنا ہے جو رب بھی کر رہا ہے, اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں. بے شک. جب مہینہ ہی نبی پاک کا ہے تو پھر ہم کثرت سے درود و سلام کریں. کیا بات. جتنا پڑھا جائے, کیا بات. جتنا پڑھا جائے. دیکھیے لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ. میں نے پڑھا, آپ نے پڑھا ہے, پڑھو سارے. لا الہ الا اللہ. رب کی رضا کے لیے پڑھا ہے. بے شک. تو جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ تو عرش کے نیچے ایک ستون ہے. ہاں. تو رب نے بنایا, تو رب نے خود اس کو کہا ہے جب میرا بندہ کہے نا لا الہ الا اللہ تو ہلنا شروع کر دے. کیا بات. مجھے نہیں پتا چلا اے رب کے کمال ہے. کیا بات. رب نے خود ہی ستون, کون ستون بن گیا سنو عرش کے نیچے. تو رب اس کا بھی میں پتا تجھے کیوں تخلیق کیا, بولا کیوں, فرمایا جب میرے بندے زمین پر کہنا لا الہ الا اللہ تو ہلنا شروع کر دے. میری ڈیوٹی ہے لا الہ الا اللہ, ہل حرکت میں آ. پھر میں تجھے پوچھوں گا, تمہیں حکم کروں گا, ہمیں رک جا, تو نہیں رکنا. مولا میں کرنا کیا ہے, تو نے آگے سے یہ کہنا کہ مولا میں رکتا ہوں کب, اگر تجھ بندے کی بخشش کر دے. کیا بات. مجھے نہیں پتا رب کے کمال, کیا بات. رب کے عملی کمال. ستون بنا کے خود ہی حکم کر رہا ہے. تو وہ کر ہم یہ رک جا جی, میں نا مولا میں نہیں, ہلی بھی جا رہا ہے, میں نہیں رکنا. اور رک جا, میں رکوں. کیسے رکے گا, یا اللہ اس کی بخشش کر. میں نے بخشش کر دی. کیا بات. میں نے بخشش کر دی. یہ پروسیجر بہت لمبا ہے لیکن اس کے لیے نہیں ہے. وہ جس طرح میں نے کہا خون بڑی تیزی سے نکلتا ہے پر اس کے سامنے یہ تیزی کیا, کچھ بھی نہیں. خون بات اتنا تیزی سے نکلے پر زمین پر گرنے سے پہلے رب نے 3 پروٹوکول دے دی. کیا بات. اس طرح وہ دیکھو نا, میں نے کہا لا الہ الا اللہ. ستون ہلا. رب نے پوچھا ہاں جی رک جا, نہیں رکنا, مجھے گفتگو ہو رہی ہے تو کافی ٹائم لگے گا لیکن وہ تک ابھی وہ بات ہو رہی ہے. پھر میں نے کہہ دیا لا الہ, ابھی وہ پھر میں کہا لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ. تو یار اس نے تو ہر مرتبہ ہلنا ہے. کیا بات. نہیں اس نے تو ہر مرتبہ ہلنا ہے نا, تو ہر ہلنے ہر بار رب نے بخشش کرنی ہے. اگر ایک آدمی 100 مرتبہ کہے لا الہ 100 مرتبہ سرٹیفکیٹ, اگر رمضان شریف میں 100 مرتبہ پڑھے 70 گنا زیادہ. کیا بات. 100 کو 70 ضرب دے دو 7,000. یار, یہ سمجھانے کے لیے ہے وگرنہ ثواب بڑا ہے. بے شک. بڑا اب آئیے پھر پیچھے آ جائیں. اب یہ بات سن لی ستون والی, بولو اب ادھر اس مہینے میں آ جاؤ, اس مہینے میں آ جاؤ. بڑی پیاری بات ہے, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کیا, کیا لمبا چوڑا بڑا جی, اتنا لمبا چوڑا ہے بھی اس کے 2 پار ہیں بازو, ایک مغرب میں لگا ایک مشرق میں لگا, پاؤں اس کے تحت سرا میں ہے, اور جو سارے نا وہ بالکل عرش کے ساتھ لگا ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے نور کا ایک دریا بہ رہا ہے. کیا بات.
ادھر مفتی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک مرتبہ کہتا ہے. رب کہتا ہے بھی تیری ڈیوٹی ہے, میں نے تجھے پیدا اس لیے کیا مستور طرح, میں نے تجھے پیدا پتہ کیوں کیا؟ بولا کیوں؟ فرمایا بات تو تیار رہنا. بولا کس کے لیے؟ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کے امتی نے میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھنا ہے, تو نالی غوطہ لگانا ہے. اللہ ایڈا چوڑا تے ایڈا لمبا پورا ہی دریا دے وچ. جو ہم غسل کرتے ہیں, ہم نہاتے ہیں تو تولیہ نہ لگائیں, ویسے باہر آ جائیں تو ہمارے سر سے قطرے گرتے ہیں. کتنے گنتی ہو سکتی ہے؟ تو جس کا ایک بازو مغرب میں ایک مشرق میں, پھاؤ اس کے تحت سرا میں تو سار عرش کے ساتھ لگاؤ تو پورا ہی جائے, پورا ہی باہر آئے تو اینج کہے تو کتنے قطرے گریں؟ کیا بات, کیا بات, کیا بات, قطرے گرے کتنے. اجی ہوتا لگایا ہے, اینج کیتا ہے مگر پھر آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اجی پھر صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں بات یہ نہیں ہے, جتنا تو تیزی سے پڑھ رہا ہے نا اتنا تیزی وہ غوطے بھی لگا رہا ہے, اتنے تیزی سے قطرے بھی گر رہے ہیں. اور پھر کمال یہ ہے, کمال یہ ہے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. کیا بات, کتنے قطرے گریں گے؟ بے انتہا. مجھے یہ بتاؤ, مغرب سے مشرق تک قطرے گر رہے ہیں, اس میں کاننا بھی ہے, اس میں پر کاننے میں رہا ہے, قطرے پتہ نہیں کہاں گئے. کیا بات. اور ہر قطرے سے نیو کہتے ہیں نا جی, نواں. ہاں جی, ایما نیو کا بیٹا نواں فرشتہ. اور جو دوبارہ غوطہ لگنا ہے نا, انہیں باہر نکلنا, پھر جتنے قطرے گرے گئے پھر نویں. ہون پتہ نہیں تسی اس مہینے کتنی مرتبہ پڑھسو. کیا بات. نہیں اگر تو آج رات ہوں 1000 مرتبہ پڑھ کے سمو سوزہ تو فرشتہ تھکا دینا. اللہ اللہ اللہ, وہ نہیں تھک سکتے, بے شک, وہ رب کی قدرت. بے شک, بے شک, بے شک. لیکن میں تنوں ہاتھ جوڑ کے اللہ کرے تنوں پیغام دے رہا جی, اور رمضان شد ہونے ہونا, اور تھوڑا مہینہ تاجہ ہونے ہونے. اب میں کہنا جب اجے دن کوئی پہ گئے, آج رات نو زیادہ نہیں نا 313 بدری صحابہ کے نام کے مطابق. کیا بات, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. 313 بدری صحابہ, کیا بات. اس مناسبت سے پڑھو گے نا تو پھر ثواب ہو ڈبل ہونا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے بدری صحابہ سے محبت ہو. مجھے حدیث کا لفظ ہے, مجھے تیرے بدری صحابہ سے محبت. کیوں نہ ہو اسلام کفر کا پہلا مارکہ ہو, پھر پتہ بھی ہے بھی وہاں ندیاں بڑی خون کی, آئیں تھیلیوں پہ جان لے کر جائیں کہ تان مان دھن قربان کریں. کیا بات, کیا بات. نہیں ابھی میں یہ تشریح نہیں کروں گا, جملہ سنیں. فرمایا وہی آگی نا, فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے بدری صحابہ سے. کیا بات. اگلی بات سنیں. فرمایا تیرے بدری صحابہ پہ میں اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ میں نے بخشش بھی کر دی, جنت واجب بھی کر دی. پھر اگلا جملہ سنو. فرمایا آج کے بعد یہ جو جی چاہے کرے. کیا بات. جو جی چاہے, جو چیز سے کیا مراد بنے, سب کو چھوڑ دے, موت تک کچھ بھی نہ کرے, بخشش تب بھی ہے, جنت تب بھی. کیا بات, کیا بات. اتنا پیارے بدری صحابہ سے. بدری صحابہ کا درجہ سب سے اوپر ہے. کیا بات. اگر 313 بدری صحابہ کی نسبت سے اگر تو روزانہ دروشی پڑھے تو 313 باری ان غوطہ لگوائیں بدری صحابہ کی مناسبت سے, تو پھر وہ پر جھڑے تو جتنے قطرے اترے فرشتے. اگر ابھی تو دن میں 5-7 دن ہے نہیں جی, بولو جی سرکار, دن ہے نا, جی سرکار. سویرے بھی غوطے لگوا, اللہ, راتی بھی لگوا, تو رہے وضو اچ, تو رکھے تسبیح ہاتھ تے تو پڑھی جا, کی پتہ 5000 مرتبہ پڑھا جائے روزانہ. اللہ یار آج کے بعد نبی کا مہینہ سمجھ کے نبی نے اس مہینے میں وظیفہ میں بتا دیا ہے. کیا بات. شروع کرو گے انشاءاللہ, کہ مشورہ ہی کرو گے انشاءاللہ, کہ سوچو کہ پڑھا نہ پڑھا نہ پڑھا نہ پڑھ. اللہ کیا بات, کیا بات. اور فرشتے پیدا ہو گئے, این نئے فرشتے کے سامنے آ گئے. یا اللہ انہا کی کرنا ہے, فرمایا ایک کوئی کام کرنا ہے. کیا بات. مولا کی اور بندہ پڑھنے والا قبر چلا گیا, فوت ہو گیا ہے. یہ فرشتے کو نہیں فوت ہوئے, یہ فرشتے تیار نے 12 مہینے 24
گھنٹے 12 مہینے 24 گھنٹے مسلسل لگاتار تو پتہ وقفے نال پڑھا آئے گا صبح شام پڑھا آئے گا یہ فرشتے مسلسل لگاتار متواتر وہ پیدا ہونے سے لے کر تیرے تو ماں کے قبر میں گیا ہے قیامت تک ایک کوئی کام یا اللہ ان دی بخشش کر کیا بات کیا بات انشاءاللہ یار کل پڑھیا یا نہ پڑھیا ہے تازہ پیغام سن لیا ہے تازہ وظیفہ سنا ہے یار آج سارے رات نو سونا بھی وضو جے 313 باری پڑھ کے سوا کمال ہو جائے کیا بات تیاری ہے انشاءاللہ تیاری ہے انشاءاللہ اب تھوڑے ہاتھ کھڑے کنے کروائے نہیں نہ میں نہیں کیا تھا میں تو نہیں کہا ہاتھ کھڑے کو میں کہہ نہیں میں تو صرف اپنے ہاتھ کھڑے کی ترمی میں صرف اللہ پوچھا تیار جے میں تو ہاتھ کھڑے کا کہ صرف پوچھا تیار جے لو جی محفل کروانے والوں کیا بات تانو میں کیویں مبارک دے ماں اے آج سارے آج پڑھن گے نا انہاں دے وضو دا انہاں جتنے فرشتے وہ سارا ثواب انہاں لبے کا تو تھانو بھی لبے کیا بات آج تک کمال نہیں تے منو اکلے نو لبڑن کیا بات گل میں نہیں کیتی ان الدالہ علی الخیر کفائلہ جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب اتنا نیکی بتانے والے کو ثواب دوستو میں آپ کا بڑا وقت لیا ہے بس 2 جملے آپ کو دینے ہوں کیونکہ ٹائم بڑا ہو گیا گھنٹے کے اوپر بیان چلا گیا تو میں بس 2 باتیں آپ کو دینی ہے ابھی خطبہ بڑا لمبا ہے تھک تو نہیں گیا میرے کھلویا یار تھکنا نہیں میں بالکل جلدی خراب کر لوں 2 جملے آپ کو دینی ہے کتنے صرف 2 آقا علیہ السلام نے فرمایا بشار الصبر بشار الصبر یہ مہینہ صبر کا ہے پھر فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ کیا بات صبر کا بدلہ جنت اگلا جملہ دوں جی تیاری ہے پریشان تو نہیں ہے بشار یزاد فیہ رزق المؤمن کیا بات آئے آئے ادھر رمضان شروع ہوا نہیں کیا بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بشار یزاد فیہ رزق المؤمن رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی مومن کے رزق میں اضافہ کیا بات اور میں کہتا ہوں جتنی دیر مہنگائی کر لو ہے اور رزق رب نے اپنے ہاتھ سے رکھا ہے سارے کو الحمدللہ اور سارے کو الحمدللہ اور اردو کہہ دو یا اللہ تیرا شکر ہے اور رزق وڈے داتے چندہ نا اکانے دے روڈ تا لٹکے ہونے غریب لوگ اور چھتر کھا رہے ہونا اجی میں سیند بلوچستان غلام بڑے پہنے اور کل میں سورت اہل کریں جی اور رب نے شکر ادا کرو اور جنی مہنگائی کرنا ہے